اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، کہا اے میری قوم عبادت کرو اس اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس نے تم کو اس میں بسایا، بس تم اس سے مغفرت مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہم کو تجھ سے امید تھی، لیکن افسوس کہ تو ہم کو ان کی پرستش سے منع کرتا ہے جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں، اور تو جس چیز کی طرف ہمیں بلاتا ہے اس نے ہم کو تردد آمیز شک میں ڈال دیا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ صالح نے کہا اے قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت بخشی ہے، تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اس کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا؟ تم تو سراسر میرا نقصان کر رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ خنویر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں کل تک کی نشست میں بندگی میاں سیدنا شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عظیم معرکہ تھا اس کی تفصیل الحمدللہ جو ہے آپ نے سنی۔ شہادت کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ کامویل، سدراسن اور پٹن میں سر جدا ہونا، اس کے بعد چاپنے کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ کس طرح جو ہے سر آگے پیش کیے گئے، اور شہادت کے مابعد واقعات ایک خاص بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے یہ عظمت ہے، یہ عظمت ہے بندگی میں سیدنا شاہ خنویر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اسے جو ہے ہر کوئی یاد رکھنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے بارہا آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ بندگی میاں حبیب اللہ بن بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ بندگی میاں جی یعنی بندگی میں شاہ دلاور بندگی میں سید خنویر کی شہادت کی نسبت فرماتے ہیں۔ بڑی خاص روایت ہے۔ بندگی میں شاہ دلاور کے فرزند جو ہے روایت کر رہے ہیں کہ خود بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میں سید خنویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں۔ بڑا خاص فرمانے دیکھیے، بندگی میں شاہ دلاور فرما رہے ہیں کہ جب کہ کل قیامت کو میدان حشر میں کل انبیاء اور اولیاء اور اہل ایمان عرش باری تعالیٰ کے سیدھی طرف ہوں گے، اور کل کافر اور منافق اور ان جیسے سب کے سب بائیں جانب کھڑے ہوں گے، اس وقت بارگاہ خداوندی سے یہ فرمان صادر ہوگا کہ گروہ رب رایت یعنی اس گروہ کو بلایا جائے جس نے ہماری خاطر اپنی جان، مال، تن، فرزند دلبند اور جملہ اہل و عیال کو قربان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تمام کے سامنے عرش مولا کے پاس جو ہے جب تمام جو ہے مومنین کی جماعت اور کافرین کی جماعت کھڑی ہوگی، تب جو ہے سب کے سامنے خدا تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اس جماعت کو بلایا جائے جس نے جو ہے ہماری خاطر اپنی جان، اپنے مال، اپنے تن، اپنے فرزند دلبند جملہ اہل و عیال کو جو ہے قربان کیا۔ تو آگے بندگی میں شاید دلاور فرماتے ہیں کہ اس وقت
بندگی میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ساتھ لائے جائیں گے اور وہ اس حیت سے حاضر ہوں گے کہ جس طرح ہاتھ پر لوٹا رکھتے ہیں اس طرح ہر جانثار اپنے اپنے ہاتھ میں اپنا اپنا سر پکڑے ہوئے آئے گا اور ان کے سروں سے خون ٹپک رہا ہوگا. یہ گروہ پرشکو جس جماعت کے سامنے سے گزرے گا وہ ہمارے شرم کے سر جھکا دے گی کہ افسوس ہم سے خدا کے راستے میں کچھ جانثاری نہ ہو سکی. مختلف جماعتوں اور صفوں سے گزرتے ہوئے جب ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم بھی ہمارے شرم کے سر جھکا لیں گے. پھر بارگاہ خداوندی سے آپ اور آپ کے ہمراہیوں پر بڑی بڑی نوازشیں صادر ہوں گی اور خداوند کریم اپنی قدرت کاملہ سے ان کے سر جسم سے جوڑ کر فرمائے گا اے سید خنمیر ازما چمی خواہی. اب اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھے گا، نوازش ہوگی اور جو ہے سر کو جوڑ دے گا اور اس کے بعد جو ہے پوچھے گا اے سید خنمیر ہم سے کیا چاہتے، ہم سے کیا مانگتے. اب سائل اور دینے والا مجیب دیکھیے دونوں کس طرح سے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں. عرض کریں گے، یعنی بندگی میں سیدنا شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ کا سوال دیکھیے، عرض کریں گے کہ بار خدایا ما قاتل خدرا می خائم، یعنی اے خدایا میں تجھ سے میرے قاتل کو مانگتا ہوں. اے خدایا، بظاہر جو ہے آپ کو یہ جو سوال دکھ رہا ہے وہ ایک معمولی معلوم ہو رہا ہے، لیکن بندگی میں رضی اللہ عنہ کی نظر کہاں پہ تھی؟ آپ نے عرض کیا کہ اے خدایا میں تجھ سے میرے قاتل کو مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے سید خنمیر قاتل شما فی الحقیقت مائم، یعنی اے سید خنمیر تمہارے قاتل حقیقت میں ہم ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ اے سید خنمیر تمہارے قاتل حقیقت میں ہم ہیں. یہ فرما کر اللہ تعالیٰ اپنی ذات میاں سید خنمیر کو عنایت کرے گا. اپنی ذات جو ہے بندگی میں سید شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے عنایت کی جائے گی، کیونکہ حقیقت میں جو کچھ کے ہو رہا ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی جو ہے طرف سے ہو رہا ہے. زندگی موت ہر چیز جو ہے خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے. اسی لیے جو ہے بندگی میں رضی اللہ عنہ جانتے تھے یہ قتل بھی جو ہوا ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. عین تو جو ہے صرف بیچ میں جو ہے ایک ذریعہ بنا ہے ایک کام پورا کرنے کے واسطے. اسی لیے بندگی میں نے فرمایا تھا کہ جو ہے عین کو برا بھلا مت کہو، وہ آ نہیں رہا ہے بلکہ لایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی کے ذریعے جو ہے یہاں پہ یہ قتل ہوا ہے. اسی لیے بندگی میں رضی فرمایا کہ جو ہے میں تجھ سے میرے قاتل کو مانگتا ہوں، یعنی وہ ذات عطا کر جو میری قاتل ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے سید خنمیر قاتل شما فی الحقیقت مائم، اے سید خنمیر حقیقت میں تمہارے قاتل ہم ہی ہیں. یہ فرما کر اللہ تعالیٰ اپنی ذات میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے عنایت کرے گا. یہ بندگی میں رضی کی شان بابرکت ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو بتائے گا. اور ایک خاص مہدویوں کے واسطے کہ بندگی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ بغیر ان کے ہم مہدی موعود علیہ السلام تک نہیں پہنچ سکتے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، نہ قیامت کے روز. وہاں پہ ڈیرے وغیرہ لگے ہوں گے. امام اسلام کے ڈیرے میں اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کو جو ہے بندگی میں رضی کے ذریعے ہی جانا ہے. ایک روایت بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے جو ہے روایت ہے کہ ایک روز بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دائرے میں ہانک پکڑوائی، یعنی ندائے عام کروائی کہ جمیع صحابہ اور تابعین آ جائیں، جو بات بندے کو اللہ تعالیٰ سے معلوم ہوئی ہے وہ تم کو سنانا چاہتا ہوں. جو کوئی کہ صحابہ ہیں میرے اسلام کے اور تابعین ہیں جو کوئی ہے وہ آ جائیں، جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے معلوم ہوئی ہے تم کو سنانا چاہتا ہوں اور اس کا سننا ضروری ہے. اور اس کا سننا ضروری ہے. چنانچہ صحابہ جو آپ کے دائرے میں رہتے تھے اور جو آئے ہوئے تھے انہیں سب کے سب تابعین جمع ہو گئے. آپ نے برسر مجلس فرمایا کہ بندے کو دو بڑے بڑے شامیانے بتائے گئے. ایک تو بندگی حضرت میرا علیہ السلام کا ہے، یعنی مہدی موعود کا ہے، اور ایک میاں سید خنمیر کا. جو شخص میاں سید خنمیر کی بارگاہ سے صحیح ہو کر آتا ہے اسی کو بندگی میرا علیہ السلام کی بارگاہ میں بار ہوتا ہے، یعنی بلایا جاتا ہے. لیکن جو شخص میاں سید خنمیر کے شامیانے سے تصحیح ہو کر نہیں آتا اور یوں ہی بندگی میرا مہدی موعود علیہ السلام کے شامیانے میں جانا چاہتا ہے وہ دروازے ہی سے پلٹا دیا جاتا ہے، اس کو کسی طرح اندر آنے کا مجاز نہیں ہوتا. دو ڈیرے لگیں گے سیدھا تو جو ہے جو شخص سب سے پہلے جو ہے بندگی میں رضی جو ہے ڈیرے سے گزرنا ہوگا، وہاں پہ مہر ہوگی. بندگی میں رضی پہ اگر صحیح ہوں گے تو ہی جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کی جو ہے پناہ میں جو ہے جانے کا موقع ملے گا، ورنہ نہیں. اگر کوئی شخص جو ہے ڈائریکٹ جانا چاہے گا تو موقع نہیں ملے گا. کیونکہ ایک روایت ہے گروہ مقدسہ میں یہ نقل مشہور عام ہے کہ ایک روز
بندگی میاں شیخ مصطفیٰ گجراتی پٹنی رحمۃ اللہ علیہ، ابن بندگی میاں سید ابن بندگی میاں سید عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے میں دیکھا کہ میدان قیامت برپا ہے، ہر شخص مارے خوف و ہراس کے نفسی پکار رہا ہے، اپنی جان کے واسطے جو ہے پکار رہا ہے، وہاں دو شامیانے ہیں، جیسا کہ بندگی شاہد اللہ نے فرمایا، وہاں پہ دو شامیانے ہیں، ایک حضرت میرا علیہ السلام کا اور دوسرا بندگی میاں کا۔ بندگی میاں شیخ مصطفیٰ رحمۃ اللہ نے چاہا کہ میں حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے شامیانے میں داخل ہو کر پناہ لوں۔ درباروں نے آپ کو روکا اور پوچھا کیا آپ حضرت صدیق ولایت کے شامیانے میں جا کر اجازت نامہ مہر کروا کر آئے ہیں؟ اجازت نامے پہ مہر لگا کر آئے ہیں۔ جب تک کہ اجازت نامے پر بندگی میاں کا مہر ثبت نہ ہو، سٹیمپ نہ ہو، حضرت میرا علیہ السلام کے شامیانے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس بشارت سے حضرت صدیق ولایت کی شان جس اوج پر نظر آ رہی ہے وہ صراحت کی محتاج نہیں۔ تو سیدھا بندگی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معاملہ دیکھا کہ قیامت کا روز برپا ہے، دو شامیانے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کا اور بندگی میاں رضی اللہ عنہ کا۔ میں اسلام کے شامیانے میں جا اس وقت تک نہیں سکتی جب تک کہ جو ہے اجازت نامے پہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ کی مہر نہ ہو، جب تک کہ بندگی میاں کی مہر سٹیمپ نہ ہو اس وقت تک جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کے جو ہے ڈیرے میں نہیں جا سکتے۔ یہ شان بندگی میاں سیدنا شیخ خنوی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہوئے مختصر سا آپ کے سامنے جو کہنا تھا، تقریباً جو ہے شہادت کی تفسیر آپ نے سن لی تھی۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ظہر کی نماز سے پہلے، زوال سے پہلے جو ہے بندگی میاں رضی کی جو ہے شہادت واقع ہو چکی تھی، اور اس کے بعد جو ہے 6 یا 7 سروں کو جو ہے جدا کر کے جو ہے اپنی فوج کے ساتھ دھوم دھڑاکے کے ساتھ جو ہے چاپلن کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ پٹن میں یہ جماعت رکی تھی، یہاں پہ جو ہے ملک شرف الدین کا جو ہے سر الگ کر دیا گیا تھا، تو یہاں سے جو ہے صرف 5 سر جو ہے آگے بڑھے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے سنا اثروں سے کرامت ہوئی ہے، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز سروں نے جو ہے جماعت سے نماز ادا کی۔ اس کرامت کے بعد جو ہے انہوں نے یہ خوف کھایا، وہاں پہ لوگ جو ہے یہ کرامتوں سے تصدیق سے مشرف ہو رہے تھے، تو جو ابھی بھی جو ہے جن کے مقدر میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے یہ خوف کھایا کہ اگر یہ حرکت بادشاہ کے دربار میں ہو جائے تو پھر جو ہے ہماری خیر نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے جو ہے سر مبارک میں سے جو ہے استخوان ہڈیوں کو نکالا اور پٹن میں جو ہے وہ دفنا دیا گیا، اور پوس میں جو ہے بھوسا بھر کے چاپنر کو جو ہے لایا گیا۔ چاپنر جو ہے اس وقت جو ہے عروس البلاد کے نام سے مشہور تھا، شہروں کی جو ہے دلہن کے نام سے مشہور تھا، اور زیادہ سجایا گیا۔ عین الملک کے آنے سے بڑا دھوم دھڑاکا ہوا۔ بندگی میں شیخ خنوی صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی جو ہے سر مبارک کو جو ہے بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ جب بادشاہ کو اطلاع دی گئی تو بادشاہ نے جو ہے دربار وغیرہ جو ہے وہاں پہ منعقد ہوا، کافی دھوم دھڑاکا تھا۔ بندگی میاں شیخ خنوی صدیق ولایت رضی اللہ عنہ اور آپ کے جو ساتھیوں کے سر تھے، 4 اور سر تھے، ایک تو جو ہے آپ کے فرزند بندگی سے جلال، اور دوسرے جو ہے آپ کے بھائی بندگی میں سے عطن، اور آپ کے ماموں اور آپ کے خلیفے بھی ہیں بندگی ملک حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک سر جو ہے آپ کے خسر ملک میاجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض روایتوں میں کہ وہ سر ملک گوہر شاہ فولادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال لکھا ہے کہ عین الملک جو ہے سدراسن سے روانہ ہوتے ہیں، وہ عین الملک نے جو ہے ان سروں سے ہڈیاں نکال کر بھوسا بھروا دیا، اور جو ہے یہ حکم بھی دیا گیا کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو ہے ٹانکے لگوائے گئے، اور جو ہے چاپنر شریف حضور سلطانی میں پیش کیے گئے۔ سروں کو دیکھ کر، اب سروں کو اس طرح سے پیش کیا کہا جاتا ہے کہ جو ہے باقاعدہ جو ہے کشتیوں میں جو ہے سروں کو رکھ کر اس کے اوپر جو ہے سرپوش وغیرہ اڑا کے جو ہے جب بادشاہ کے دربار پیش کیا گیا، اور جب سرپوشیں ہٹائے گئے تو چہرے اتنے پرنور تھے، اتنے نورانی تھے کہ سروں کو دیکھ کر مظفر ثانی کے دل میں ہیبت طاری ہوئی، اور سلطنت کی بربادی کا نقشہ آنکھوں کے سامنے چھا گیا۔ عین الملک کو سخت سست کہا، لان تان کیے اور حکم دیا کہ سر اٹھا لیے جائیں۔ دیکھا ہی جو ہے وہاں پہ اسے سمجھ میں آ گیا کہ اس کی جو ہے آخرت جو ہے ساری جو ہے غارت ہو چکی ہے۔ جو چہرے جو بتا رہے تھے، ثبوت مہدی دے رہے تھے، حق کی نشانی دے رہے تھے چہرے، اور تمام کے تمام کہا جاتا ہے وزراء وغیرہ بھی جو وہاں پہ موجود تھے، وہ تمام کے تمام جو ہے اینل کے اوپر جو ہے تھا لان تان کرنے لگے۔ اینل امید میں تھا کہ جو ہے انعامات، نوازشیں وغیرہ ہوگی، لیکن سیدھا صرف سروں کو جب دیکھا گیا تو سب سمجھ گئے کہ جو ہے ہم نے جو کام جو کچھ کیا وہ سارا جو ہے باطل کے اوپر تھا۔ بندگی میں رضی جماعت جو ہے حق پہ تھی۔ حکم ہوا کہ جو ہے سروں کو اٹھا لیا جائے۔ دربار ہی میں جو مہدوی جو موجود تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے، بڑے ادب کے ساتھ جو ہے سروں کو جو ہے اپنے سروں پہ رکھ کے جو ہے چاپنر لائے، اور وہاں پہ جو ہے ایک گنج میں ایک خبر میں جو ہے 5 سروں کو جو ہے دفن کر دیا گیا۔ ادھر بندگی ملک الہادات خلیفہ گروہ مہدویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پہ سدراسن میں یہ شہادت واقع ہوئی تھی، اب دیکھیے وہاں کا حال بہت خطرناک تھا۔ جو غازی تھے کئی جو ہے زخمی ہیں، عورتیں جو ہے بیوہ ہوئی بھی ہیں،
اور جو ہے بچے جو ہے یتیم ہوئے ہوئے ہیں، حالت کافی خراب ہے، خستہ حالت ہے۔ بندگی ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے اہم رول رہا ہے بندگی میں رضی اللہ کی جو ہے شہادت کے بعد۔ بندگی ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے شہداؤں کی جو ہے تدفین عمل میں لائی ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد سے جو ہے تدفین وغیرہ شروع ہوئی ہے۔ بندگی میں رضی اللہ عنہ کا جو ہے جسد مبارک سب سے سامنے رکھا گیا، پھر جو ہے 4 جسد مبارک بندگی سے جلال، بندگی سے عطن، بندگی ملک حماد اور بندگی ملک گوہر شاہ پولادی کا الگ سے جو ہے دفنایا گیا۔ پھر باقی جو ہے 50 فقراء کرام کے تمام شہداؤں کی جو ہے لاشیں ایک ہی گنج میں جو ہے دفن دی گئی۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے جو ہے کھچڑا کشک وغیرہ جو ہے بنایا گیا اور تمام جو ہے فقراؤں کو، زخمیوں کو جو ہے کھلایا گیا۔ روایت میں آیا ہے کہ جو ہے مغرب کی نماز ہی کے ساتھ ہی جو ہے اخراج کا جو ہے حکم ہو چکا تھا، یعنی جو ہے یہاں سے نکل جانے کا۔ حالت دیکھیے ایک دم پھر مسافرت کی حالت ہے، دائرہ پہلے جو ہے تھامل سے چھوڑ کے آئے ہیں، یہاں پہ جو ہے عورتیں بیوہ ہوئی ہوئی ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، کوئی سامان وغیرہ کچھ موجود نہیں ہے، جو کچھ کہ تھا جو ہے بنا لیا گیا، کھچڑا وغیرہ جو ہے کھا لیا گیا۔ مغرب کی نماز کے ساتھ حکم ہوا اخراج کا، یہاں سے نکل جاؤ۔ اب مغرب کی نماز کے ساتھ زخمی فقراء اکرام ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اب ان کے اوپر ایک پہلے جو ہے ایک طوفان ان کے اوپر جو ہے آ چکا ہے، عورتیں بیوہ وغیرہ ہوئی ہیں، 100 عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، 100 فقراء اکرام جو ہے شہید ہوئے ہیں، کئی بچے جو ہے یتیم ہوئے ہیں۔ اب اس حالت میں جو ہے مغرب کی نماز کے بعد نکلتے ہیں، اب ایسا اکرام جو ہے شہید ہوئے ہیں، کئی بچے جو ہے یتیم ہوئے ہیں، اب اس حالت میں جو ہے مغرب کی نماز کے بعد نکلتے ہیں۔ اب ایسا تھا یہ سفر کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اس کی ایسی آزمائش گزری ہے بندگی ملک الہادات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے فقراء اکرام کے اوپر، یہ لکھا ہے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ مغرب کے بعد جو ہے سداسن سے نکلی، جنگ کی وجہ سے حضرت کو سلطنت کے باغی سمجھ کر لوگ اپنے گاؤں کے حدود میں اس خوف سے ٹھہرنے نہیں دیتے تھے کہ کہیں ہم بھی معاون باغی قرار دیے جا کر اتاب سلطانی میں نہ آ جائیں۔ اب آپ جہاں جاتے تھے آپ کو جو ہے کسی بھی گاؤں میں جو ہے ٹھہرنے نہیں دیتے تھے، لوگ ڈرتے تھے کہ جو ہے یہ لوگ جو ہے باغی ہیں گجرات کی سلطنت کے، اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو کہیں ہم بھی جو ہے سلطان کے اتاب میں نہ آ جائیں، یہ کہہ کے جو ہے آپ جہاں کہیں بھی رکتے تھے آپ کو جو ہے وہاں سے فوراً جو ہے اخراج کرا دیا جاتا تھا، وہاں سے جو ہے گاؤں والے نکال دیتے تھے۔ یہاں تک کہ جو ہے ایک بے نظیر یہاں پہ مثال ملتی ہے کہ بندگی ملک الہادات رضی اللہ عنہ کے دائرے والوں نے آپ کے ساتھ جو ہے عشاء کی نماز جو ہے 3 جگہ ادا کی۔ فرض نماز جو ہے ایک جگہ پڑھی ہے، پھر اخراج کا حکم ہوا آگے بڑھے، سنت کی نماز ایک جگہ ادا کی، پھر اخراج کا حکم ہوا آگے بڑھے، اور وتر کی نماز ایک جگہ پڑھی، پھر اخراج ہوا، پھر آگے بڑھے۔ اس طرح جو ہے عشاء کی نماز جو ہے 3 جگہ ادا کی گئی ہے۔ کس طرح سے دیکھیے بزرگان دین جو ہے نماز کی پابندی تھی، اور کس طرح سے جو ہے یہ لوگ اذیتیں اٹھاتے ہوئے جو ہے حکم خداوندی بجا لاتے ہوئے پوری تسلیمی کے ساتھ، پوری رضا کے ساتھ اللہ کی مرضی پہ راضی ہوتے ہوئے یہ جو ہے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ جو ہے ایک مقام پہ پہنچے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو ہے تھراد ایک مقام تھا، کیونکہ بندگی ملک الہادات نے جو ہے پہلے سے ارادہ کر لیا تھا کہ جالور، جو گجرات کے آگے جالور جو ہے مہدویوں کی حکومت ہے، وہاں پہ جانے کا۔ تو راستے میں جو ہے ایک تھراد ایک مقام ملا جہاں پہ جو ہے وہاں کے دیس مکھ ملک معین الدین عرف ملک مانڈن اور ان کی والدہ بی بی پیاری جو ہے نہایت عقیدت سے پیش آئے۔ انہوں نے جو ہے اپنی زمینات اور سرکاری ملازمت چھوٹ جانے کی کچھ پرواہ نہ کر کے حضرت کو اپنے گاؤں کے پاس للہ دائرہ باندھنے کا پیغام بھیجا، اور ساتھ ہی عرض کی کہ دائرے کے لیے زمین اللہ نے دی ہے۔ چونکہ بندگی ملک الہادات نے جالور تشریف لے جانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، اسی لیے دائرہ کرنے سے تو انکار کیا، لیکن ایسے کٹھن وقتوں میں ان کی اس قدر حسن عقیدت اور مہمان نوازی سے آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ تھوڑے دن جو ہے وہاں پہ رکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندگی ملک الہادات اور ان کے صدقے میں جو ہے ملک مانڈن جو ہے مدت دراز سے جو ہے ریشے کی بیماری کے باعث جو ہے چارپائی پر جو ہے کروٹ بدلنا بھی جو ہے ان کے واسطے سخت دشوار تھا۔ حضرت کے پسخردے آپ پیتے ہی تمام تار نکل پڑے اور آنے واحد میں جو ہے بالکل اچھے ہو گئے حضرت بندگی ملک الہادات ان کی جو ہے پسخردے کے صدقے میں۔ تو بہرحال بندگی ملک الہادات خلیفہ گرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہاں سے پھر آگے بڑھتے ہوئے جو ہے جالور کے مقام پہ آپ پہنچتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے آپ دائرہ باندھتے ہیں۔ یہاں پہ جیسا کہ امام مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور بندگی میاں سید شیخ امیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ نے اپنے اس خلیفے کو فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے جو دوسرے صحابہ اختلاف رکھتے ہیں، اللہ نے پردے ڈال دیے تھے، وہ جو ہے پردے اللہ ہٹائے گا اور تم سے جو ہے آ کے رجوع ہوں گے، تمہارے ہاتھ پہ جو ہے آ کے رجوع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جیسے ہی شہادت واقع ہوئی، اب وہ پردے جو اللہ نے ڈال دیے تھے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ قادر مطلق ہے، بڑے بڑے صحابہ ہیں، لیکن اللہ نے جو ہے ایک ایک پردہ جو ہے ڈال دیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے اب تک کہ بندگی میاں رضی اللہ عنہ جو ہے خامخواہ کلمہ گویوں سے جو ہے جنگ کر رہے ہیں، اتنا بڑا جو ہے ہنگامہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے پردے پڑ گئے تھے، ورنہ وہ سب ساتھ ہو جاتے اور یہ جنگ جو ہے شہادت مخصوصہ نہ ہوتی۔ یہ خاصہ جو ہے بندگی میاں کا اور بندگی میاں کے فقراء کا تھا، جیسا کہ مہدی اسلام نے فرمایا تھا۔ اس خاصے کو برقرار رکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ پردے ڈال دیے۔ وہ پردے جو ہے صرف چند
عرصے تھوڑے سے عرصے کے واسطے تھے، اور اللہ نے جیسے ہی شہادت واقعی وہ پردے ہٹے اور ان کے اوپر کھل گیا، اللہ کی طرف سے انہیں معلوم ہوا ہے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بندگی میں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تو اور بندگی میں ملک جی شہزادے لاہوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک وضو کے ساتھ جو ہے 40 دن کا چھلا کیے، اس بات کو معلوم کرنے کے واسطے کہ اگر بندگی میں رضی کی جو ہے شہادت حق پہ تھی یا نہیں تھی۔ 40 دن کے بعد معلوم ہوا تو جو ہے فوراً دوڑتے ہوئے بندگی ملک الہادت کے پاس آئے ہیں اور رجوع لائے معلوم کرنے کے واسطے۔ تمام بندگان خدا کو جو ہے صحابہ کو جو ہے اللہ کی طرف سے معلوم ہوا ہے۔ چہلم کے روز تو جو ہے بندگی میں شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ جو ہے بندگی ملک الہادت کے پاس آئے ہیں، اور تب آپ کو جو ہے آپ نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو میاں سید خنمیر کا جو مقام معلوم ہو رہا ہے، اگر پہلے معلوم ہوتا تو جو ہے ہرگز ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور خدا تعالیٰ ان لوگوں کو پوچھے گا جو مجھے جو ہے رکاوٹ ڈالے ہیں میاں سید خنمیر کا جو ہے ساتھ دینے سے۔ چہلم کے روز آئے ہیں تبرک کھانے کے واسطے چہلم کے روز، لیکن جو ہے بندگی ملک الہادت نے عرض کیا کہ خنکار سارا جو ہے تبرک روز کا جو کھانا تھا، جو چہلم کا کھانا تھا، وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ تو بندگی میں شاہ نعمت نے عرض کروایا کہ جو ہے کھرچن وغیرہ ہے تو وہ لا دوں، تو کہا کہ جو ہے خنکار عقیدت مندوں نے جو ہے کھرچن بھی کھا لی، تو کہا کہ جو ہے دیگ دھلوا کے جو ہے پانی جو ہے لا دیا جائے، تو کہا کہ جو ہے خنکار عقیدت مندوں نے جو ہے وہ بھی پی لیا۔ جب ان کی عقیدت دیکھی تو بندگی ملک الہادت نے جو ہے دوبارہ کھانا تیار کروایا، اور جو ہے اس نیت سے جو ہے بندگی میں شاہ نعمت میں جو ہے کھلوایا گیا۔ ایسی عقیدت ہی دیکھیے، محبت اللہ نے وہ پردے ڈالے تھے، وہ وقت کیا پردے تھے، وہ اللہ نے پردے ہٹائے تو جو ہے سارا کا سارا جو ہے کھل چکا، یہاں تک کہ جو ہے بندگی میں شاہ نعمت نے جو ہے اپنا دائرہ، خود کا دائرہ جو ہے بندگی ملک الہادت جو ہے حوالے کیا، اور آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے دکن کی جانب جو ہے ہجرت کی ہے۔ اللہ چاہا تو کچھ اور شہادت کے ماں بعد جو واقعات ہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی نشست میں بیان کی جائے گی، کس طرح جو ہے دشمنان خدا کا حشر ہوا، اینل کا، سلطان مظفر کا، اور جیسا کہ بندگی میاں نے جو ہے پیشن گوئی دی تھی کہ جو ہے میرے فرزند کی گلی پہ جو ہے گلے پہ چھری پھیری گئی، سلطان مظفر کی جو ہے اولاد کی جو ہے چھری پھیری جائے گی، اسی حساب سے ہوا ہے۔ 50 سال کے عرصے میں جو ہے ایک کے بعد دیگر بادشاہ جو ہے قتل کر دیے گئے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے مہدویوں کا اس کے بعد جو ہے دبدبہ وغیرہ رہا ہے، اللہ چاہتا تو اس کی تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ جو ہے اگلی نشست میں سنائی جائے گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں جو ہے کل نشست نہیں ہوگی، جو ہے حضرت محمد جو ہے کل